بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد جنید اعظم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اپنی دنیا ٹی وی۔ ناظرین، مسلمان کا ایمان کلمہ پر ہے اور یقین کامل ہے کہ طاقت کا سر چشمہ اللہ پاک کی ذات ہے۔ غائب کا علم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور وہ اپنے بندوں کی مدد کرنا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت، کوئی علم اسے نہیں روک سکتا۔ لیکن آج کی یہ ویڈیو خاص طور پر بھارتیوں کے لیے ہے اور مودی سرکار کے لیے، جن کو اپنے پنڈتوں اور جوتیشیوں پر یقین ہے، کیونکہ انڈیا کے بہت بڑے جانے مانے ویدک جوتشی نے جو پیش گوئیاں کیں وہ ہندوؤں کے لیے ٹھیک نہیں ہیں۔ اب چاہے انڈیا موساد کے چیف سے ملے یا MI6 کے چیف سے، اب CIA چیف بھی طالبان اور افغانستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ویڈیو بڑی دلچسپ اور اہم ہونے والی ہے، اس لیے آخر تک ساتھ دیجیے گا۔ ناظرین گرامی، آج سے 20 سال قبل 9/11 کے سانحے نے دنیا کی تاریخ بدل کر رکھ دی تھی۔ طاقت کے نشے میں چور امریکہ عالمی طاقتوں کو ساتھ لے کر ایک کمزور ملک افغانستان پر چڑھ دوڑا تھا اور طالبان حکومت کو بزور طاقت ختم کر دیا تھا۔ تاہم رواں برس جب امریکہ میں 9/11 کی 20 سالہ یاد منائی جا رہی ہوگی تو وہیں طالبان، جنہیں امریکہ نے نیٹو اور عالمی طاقتوں کی مدد سے بزور طاقت پہاڑوں میں دھکیل دیا تھا، ایک مرتبہ پھر پورے جاہو جلال کے ساتھ افغانستان کے سیاہ و سفید کے مالک ہوں گے۔ ماضی کی نسبت افغانستان میں طالبان کا راج نہ صرف پہلے سے زیادہ مستحکم ہو گیا ہے، بلکہ وادی پنجشیر سمیت وہ علاقے جنہیں ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا، طالبان کی یلغار کا مقابلہ کرنے میں ناکام ثابت ہوئے ہیں۔ ناظرین، گزشتہ چند ماہ میں جنگ سے تباہ حال افغانستان میں حالات اتنی تیزی سے تبدیل ہوئے ہیں کہ دنیا دم بخود نظر آئی ہے۔ افغانستان سے موصول اطلاعات کے مطابق طالبان نے آخر کار ایک عبوری حکومت اور کابینہ کا قیام مکمل کر لیا ہے، جبکہ افغانستان کو ایک مرتبہ پھر 20 سال پرانا سرکاری نام امارات اسلامیہ افغانستان دے دیا گیا ہے۔ ملا محمد حسن اخون تحریک طالبان کے بانیوں میں سے ایک ہیں، جنہیں 9/11 کے بعد امریکہ کے کہنے پر اقوام متحدہ نے بلیک لسٹ کیا تھا۔ آج وہ افغانستان کی نئی حکومت کے سربراہ ہیں۔ اسی طرح نئے افغان وزیر داخلہ سراج الدین حقانی آج بھی امریکی تحقیقاتی ادارے FBI کی جاری کردہ مطلوب افراد کی لسٹ میں سر فہرست ہیں۔ گوانتانامو بے کی بدنام میں زمانہ جیل کاٹنے والے متعدد طالبان رہنما بھی اپنی نئی حکومتی ذمہ داریاں سنبھال رہے ہیں۔ ناظرین، طالبان نے فاتح پنجشیر قاری فصیح الدین بدخشانی کو چیف آف آرمی سٹاف مقرر کیا ہے۔ اس اہم ترین عہدے پر ایک غیر پختون یا تاجک النسل کی تقرری اس امر کا ثبوت ہے کہ طالبانوں نے ماضی سے سبق سیکھتے ہوئے میرٹ کو ترجیح دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ناظرین، افغانستان سے امریکہ کا انخلاء دنیا کی واحد سپر پاور کے زوال کا آغاز ہے، جبکہ طالبان کی واپسی افغانستان میں خانہ جنگی نہیں بلکہ ملک کو متحد کرنے کا باعث بنے گی۔ چند ماہ قبل یہ پیش گوئی ایک ہندو علم نجوم کے ماہر این بخشی نے کی تھی، تو اس وقت تمام عالمی مبصرین امریکہ کے انخلاء کو علاقائی امن کے لیے خطرہ قرار دے رہے تھے۔ اس حوالے سے افغانستان میں خانہ جنگی سمیت ہمسایہ ممالک کی طرف سے مہاجرین کی آمد کے خدشات ظاہر کیے جا رہے تھے۔ اس وقت کے افغان صدر اشرف غنی کی امریکی صدر جو بائیڈن سے ٹیلی فونک گفتگو 23 جولائی کی آڈیو بھی منظر عام پر آ چکی ہے، جس میں صدر بائیڈن امریکی حکومت کی مالی امداد سے تربیت یافتہ افغان مسلح افواج کی تعریف کرتے ہوئے اشرف غنی کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں۔ ناظرین، قبل ازیں امریکی صدر واشنگٹن میں صحافیوں سے گفتگو کے دوران بھی طالبان کو شکست دینے میں کافی پر اعتماد نظر آئے تھے۔ انہوں نے طالبان کی اقتدار میں واپسی کے امکان کو مکمل رد کر دیا تھا۔ تاہم سپر پاور امریکہ کے حکمران سمیت
عالمی تجزیہ کاروں کی رائے کے برعکس آسمانوں پر ستاروں کی چال دیکھنے والے افغانستان کا مستقبل کچھ اور ہی دیکھ رہے تھے۔ وہ افغانستان میں صورتحال کی جس تبدیلی کا اندیا دے رہے تھے اس پر یقین کرنا بہت مشکل تھا، تاہم وقت نے ثابت کر دیا کہ طالبان افغانستان کے طول و عرض پر تیزی سے اپنا جھنڈا گاڑتے چلے گئے۔ ناظرین، سوشل میڈیا پر وائرل تصاویر میں کابل میں واقع امریکہ کے سفارت خانے کی بیرونی دیوار کو دیکھا جا سکتا ہے کہ طالبان کے کلمہ طیبہ والے سفید پرچم سے رنگ دیا گیا ہے۔ کابل میں واقع امریکہ کے سفارت خانے کو دنیا کا سب سے بڑا امریکی سفارت خانہ قرار دیا جاتا تھا، جو آج امریکہ کی شکست کا نوحہ پڑتا سنائی دیتا ہے، دکھائی دیتا ہے۔ اور ناظرین، صحافیوں نے جو بائیڈن سے ویتنام سے امریکہ کے انخلاء کی ناپسندیدہ صورتحال کے تناظر میں بطور خاص سوال پوچھا تھا، جس پر جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ امریکیوں کو کبھی سفارت خانے کی چھت سے بذریعہ ہیلی کاپٹر نہیں نکالا جائے گا۔ لیکن دوستو، وقت نے سالوں بعد وہی نظارہ ایک مرتبہ پھر دکھا دیا، جب عملے کو کابل سے امریکی سفارت خانے کی چھت سے ریسکیو کرنا پڑا۔ ماہر ویدک نجوم این بخشی نے طالبان حکومت کے قیام کے بعد اپنی تازہ پیش گوئی سے آگاہ کیا ہے کہ ستاروں کی چال بدستور طالبان کے حق میں ہے۔ اور ناظرین، گزشتہ 4 دہائیوں سے خانہ جنگی اور غیر ملکی تسلط کے شکار افغان عوام کی مشکلات کا طویل دور اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے۔ طالبان اور مسلمانوں کے دشمن بھارت کے اپنے ہندو آسٹرولوجی کے مطابق 19 ستمبر سے طالبان کے زیر اقتدار افغانستان کا حقیقی معنی میں عروج شروع ہو جائے گا۔ افغان عوام نے گزشتہ عرصے میں جتنے سخت اور مشکل حالات کا سامنا کیا ہے، اب اس سے کہیں زیادہ ترقی خوشحالی ان کی منتظر ہے۔ افغانستان نہ صرف اندرونی استحکام سے ہمکنار ہوگا، بلکہ معاشی طور پر مضبوط اقتصادی طاقت میں ڈھل جائے گا۔ ماضی کے برعکس طالبان کی حکومت تنہائی کا شکار نہیں ہوگی، بلکہ افغانستان ایشو پر پاکستان، چین، ایران اور روس باہمی طور پر قائدانہ کردار ادا کریں گے۔ سفارتی محاذ پر دنیا کے ہر ملک کی ترجیح افغانستان سے قریبی تعلقات استوار کرنا قرار پائے گی۔ دوسری طرف ماضی کی سپر پاور امریکہ کے ستارے گردش میں آ چکے ہیں۔ ساتھ ساتھ یہ بھی ہے، ہندو جوتشی کے مطابق امریکی صدر بائیڈن اپنی مدت صدارت مکمل کرتے نظر نہیں آ رہے۔ افغانستان سے انخلاء امریکہ میں اندرونی طور پر سیاسی بے چینی کا باعث بنے گا۔ مستقبل قریب میں امریکہ کے عالمی اتحادی بالخصوص بھارت بھی سخت مشکلات میں گھیرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب آخر میں مودی صاحب کے لیے صرف اتنا ہی کہوں گا کہ اب تیرا کیا ہوگا کالیا۔ ناظرین، اس ویڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کروں گا، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔